واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا پیغام ملتا ہے ہمیں؟ بطور مسلمان جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر ہمیشہ حق ہونا چاہیے. ہوں ہم جئیں تو حق کے لیے جئیں، ہم ہم مرے مرے تو تو حق حق کے کے لیے لیے. مرے. کربلا کا یہی پیغام ہے. حضرت ابا عبداللہ حسین کربلا پہنچے، ہوں وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور کسی خیمے سے ٹیک لگا کر بار بار امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو علی اکبر نے جب یہ سنا تو یہ جملہ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے. عام طور پر کسی کی موت کی خبر سن کر یہ کلمہ پڑھا بالکل جاتا ہے. ایسے. تو علی اکبر نے آ کے پوچھا بابا آپ یہ بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا علی اکبر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے. تو علی اکبر پھر یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں ایسا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کب ہوگا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. فرمایا اولسنا علی الحق یا ابتا، بابا مجھے بس صرف یہ ایک سوال کا جواب دو کہ ہم حق پر ہے یا نہیں. فرمایا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں تو پھر کون حق پر ہو سکتے ہیں؟ حق جن کے گھر میں پلا، جن کے لیے رسول نے فرمایا علی صلی اللہ مع علیہ الحق وسلم. والحق مع علی، ہم حق پر ہیں. فرمایا فلا نبالی وقعنا علی الموت ام وقعت الموت علینا، پھر کوئی اہمیت نہیں ہے ہم جا کے موت پر پڑیں یا موت آ کے ہم پر گرے، کوئی اہمیت نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں. کربلا یہ درس دیتا ہے. دوسرا بطور انسان یہ درس دیتا ہے کہ انسان خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد رہیں. حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کیا کمال ہے اس گھرانے کی، یہ عظمت ہے، یہ اس گھرانے کا کرم ہے. وہ جو آپ کو قتل کرنے کھڑے ہیں اس لشکر سے بھی ابا عبداللہ حسین فرماتے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان کونوا احرارا فی دنیاکم ان لم یکن لکم دین. اے ابی سفیان کے غلاموں، اگر کوئی دین نہ بھی ہو، کسی قیامت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو کم از کم دنیا میں تو آزاد دنیا میں رہو. کس لیے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی.